الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن. رمضان کے مہینے کا ایک امتیاز اور خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کو پا لینے والا اگر گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا اور ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہی. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جبریل امین تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی تھیں جن پر میں نے آمین کہا تھا. پہلی بددعا یہ تھی: بعدا لمن ادرک ابویہ الیہما او احدہما فلم یدخلہ الجنہ. اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو اپنے والدین کو پالے، دونوں کو یا ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، کر دیا جائے. آپ نے آمین کہا. دوسری بددعا یہ کی تھی: بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. آپ نے آمین کہا. اور تیسری بددعا یہ کی تھی: بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اس پر بھی آپ نے آمین کہا. اب یہاں 3 باتیں بڑی آسانی سے، 3 باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بددعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، روح القدس، سارے انبیاء کے امین الوحی، وہ بددعا فرماتے. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ مستجب، کہ یا اللہ یہ دعا یا بددعا قبول کر لے. جبریل امین نے بددعا کی اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بددعا کی قبولیت کی درخواست کی کہ یا اللہ اس بددعا کو قبول فرما. تو ایسی بددعا کیوں نہ قبول ہوگی کہ ایک طرف جبریل امین ہے اور دوسری طرف
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ بدعا بڑی اہمیت کی حامل ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بدعا اگر کسی شخص کے حق میں قبول ہو جائے وہ انسان بالکل مارا گیا, وہ کہیں کا نہیں رہا. کیونکہ بدعا کیا ہے؟ بعدن, دوری, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو جب رحمت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے, دھتکار دے, تو اس کے پلے کیا باقی بچے؟ یہ بات معلوم ہے کہ رحمت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لن يدخل احدکم, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے الا برحمت اللہ, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت منہ وفضلہ, جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت ہے, جس کا معنی یہ ہوا کہ اس مہینے اپنے گناہوں کو بخشوانا ضروری ہے. اس کے لیے جدوجہد اور بڑی کوشش, جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں, خالص طور پر بڑی کوشش, جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں, خالص توبہ, جس کا معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں پر بڑا نادم ہو, شرمندہ ہو, گناہوں کو یاد کرے اور ان پر ندامت اپنے دل میں قائم کر لے اور سچی توبہ کرے. توبہ کا معاملہ شریعت میں بہت ہی آسان ہے. یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے. اللہ رب العزت نے سارے انتظامات کر کے ہمیں توبہ کی دعوت دی ہے. توبہ کا دروازہ کھولا جو کہ مغرب میں ہے, اور اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس سے سورج طلوع و غروب ہوتا ہے. اب سورج ہماری زمین سے کروڑہا گنا بڑا, تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامت قیامت ہے. اتنا وسیع دروازہ, اس نے یہ دروازہ بنایا اور اس کو کھول دیا. یہ اس دن تک کھلا ہے جب تک سورج یہاں سے طلوع نہ. دروازہ کھول کر ہمیں دعوت دی کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, آ جاؤ توبہ کر لو, اللہ کے دربار میں توبہ کر لو, سچی توبہ. یہ اس نے انتظام کیا اور انتظام کر کے ہمیں دعوت دی. اپنا تعارف کرایا 4 حیثیتوں سے کہ میں غفار ہوں, تواب ہوں, ستار ہوں اور عفو ہوں. اللہم انک عفو عفو انک عفو عفو. یہ 4 اللہ رب العزت کے اسماء ہیں یا صفات ہیں جو اس تعلق سے ہمارے اندر بڑی امید قائم کرتے ہیں. تواب, تواب کے 2 معنی, ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا, توبہ کی توفیق دینے والا. ہر شخص توبہ نہیں کرتا, معصیتیں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, گناہوں پر گناہ کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ ہوتی ہے. التواب, اللہ التواب ہے, گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا. اور اس کا دوسرا معنی
توبہ کرنے والے یا تواب، توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، وہ دانہ چکھ لیا جس سے اللہ نے روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ پھر توفیق کیسے دی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے جو کلمات تھے، جو توبہ کے الفاظ تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے لی۔ یہ گناہ ہوا، جنت سے نکالے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے خود ہی کلمات بتائے کہ یہ کلمات پڑھ کر مجھ سے توبہ کرو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ان کلمات کے پڑھنے پر توبہ قبول کر لی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہی گناہ کو معاف کرنے والا، جو اللہ نے الفاظ سکھائے تھے وہ الفاظ پڑھے، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب دوبارہ جنت کی رسائی دے دے، جہاں سے نکالا ہے اگر توبہ قبول کر لی تو دوبارہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے، فرمایا کہ نہیں۔ اب اس کے لیے ایک قانون ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یعنی پہلے جنت دی کسی عمل کے بغیر، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور اللہ نے جنت دے دی۔ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، ایک نظام، اور آئے گا میری طرف سے۔ وہ نظام زمین پر نہیں بنتا، لوگوں کی عقل سے نہیں بنتا، لوگوں کی خواہشات سے نہیں بنتا، بزرگوں کی باتوں سے نہیں بنتا، مفتیوں کے فتووں سے نہیں بنتا، اماموں کے قولوں سے نہیں بنتا، پیر و مرشد کی تعلیمات سے نہیں بنتا۔ وہ پورا نظام، وہ پوری ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ جس نے اسے قبول کر لیا وہ دوبارہ اس گھر کو آباد کرے، اس نظام کو، اس ہدایت کو جو میں بنا کر بھیجوں گا، جس نے وہ قبول کر لی، جو میں بنا کر بھیجوں گا جس نے وہ قبول کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا اور لا محالہ داخل ہوگا۔ اب یہ ایک ضابطہ موجود ہے، اور دنیا میں جنت کی طلب بھی موجود ہے۔ جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے جنت کی خواہش ہے اس کے اندر، لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اس منہج سے سرکے ہوئے ہیں جو اللہ نے بتایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اسے ماننا پڑے گا، پھر دوبارہ جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ بیشتر لوگ اس ہدایت سے غافل ہو چکے، بس قوم، برادری، باپ، دادا اور جناب اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا امام اور فلاں اور فلاں، ان پر تکیہ کیے ہوئے، پورے کی ہوئی، جو یہ کہے گا وہ حق ہے، اس کا سفید بھی حق اور سیاہ بھی حق ہے۔ جو روزی اوپر باتیں ہو رہی ہیں اس کو خاموش کر دی کہ دوبارہ اس گھر کو آباد کرنا ہے تو ہدایت میری طرف سے آئے گی، پیغام میری طرف سے آئیں گے، جو ان کو قبول کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو قبول نہیں کرے گا ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہ کیسا تواب ہے، توبہ کی توفیق دینے والا کہ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور کسی محنت کے بغیر جنت دے دی، صرف ایک درخت سے روکا وہ کھا بیٹھے۔ اللہ کیسا غفور رحیم، اللہ نے معاف بھی کیا اور معافی کا انتظام بھی کیا، منہج بھی دیا،
وہ کلمات بھی دیے جن کلمات کی برکت سے توبہ قبول ہو، یہاں بھی جن کلمات کی برکت سے توبہ قبول ہو۔ یہاں بھی کئی لوگ پھسلے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد کے واسطے سے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پہ دیکھا کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ یہ بات قطعاً ثابت ہے، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے آدم کو کلمات دیے، کیا دیے؟ لا الہ الا انت سبحانک، کیا دیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، اپنی جان پر ظلم ہو گیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ بات ہے من گھڑت، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا تعارف ہو رہا ہے، وہ تواب ہے، الغفار۔ الغفار کا معنی بخشنے والا، الستار ہے، الستار کا معنی پردہ ڈال دینے والا۔ غفار سے مراد وہ بخشش جو گناہوں کو چھپانے کی صورت میں بندے کو حاصل ہوگی، اللہ گناہوں کو چھپا دے گا۔ عربی میں ایک لفظ ہے مغفر، سر کی لوہے کی ٹوپی جیسے ہیلمٹ ہے، جو جہاد کے میدان میں مجاہدین لوہے کا خوف پہنا کرتے تھے تاکہ دشمن کے وار سے سر محفوظ رہے اور چہرہ محفوظ رہے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے۔ اسی چہرہ محفوظ رہے اس کو مغفر کہا جاتا ہے، اسی سے غفار ہے، کیونکہ مغفر سر کو چھپا دیتا ہے، تو غفار کا معنی گناہوں کو چھپا دینے والا، ستار کا معنی بھی گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا۔ اس معنی میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے اسے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، وہ بخشا ہوگا، سمجھو وہ گناہ معاف۔ اگر معاملہ بندے کا اندر ہی رہ جائے اس پردے کی صورت میں، سمجھو وہ معاف، جس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال، سترتھا لک فی الدنیا غفرتھا لک اليوم، دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج معاف کر لو۔ لیکن جب انسان گناہ کر رہا تھا اللہ اسے پکڑ لیتا اس وقت، کیسی حلیم ذات ہے، بردبار، کیسا اس میں تحمل ہے، نہیں پکڑا اس نے بلکہ پردہ ڈال دیا۔ اور یہ پردہ ڈالنا یہ آخرت میں بخشش کی علامت ہے، بخشش کی علامت، الستار، گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ العفو، اللہ تعالیٰ کا نام عفو، جیسے آپ دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ لیلۃ القدر میں پڑھیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں گناہوں کی بخشش کے تعلق سے سب سے زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ عفو کا معنی مٹانے والا، غفار اور ستار چھپانے والا، مانا گناہ موجود ہیں چھپا دیے گئے، لیکن عفو موجود ہیں چھپا دیے گئے، لیکن عفو کا معنی گناہوں کو مٹا ڈال دیں گے، بالکل گناہ ختم ہو گیا، مٹا دیے اللہ رب العزت۔ یہ سارا تعارف اللہ نے خود کرایا۔ پھر یہ مبارک مہینہ دے دیا، اس بابرکت مہینے میں اگر ہم توبۃ النصوح نہیں کر پا رہے اور گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو رہے تو یہ بہت بڑی شقاوت ہے، ایک بڑی محرومی ہے، جس کا نتیجہ آپ نے سن لیا، یہ بددعا جبریل امین کی اور نبی علیہ السلام کی آمین، اللہ کی رحمت سے دوری،
دھتکار دیا جائے، کیونکہ اس مہینے میں بڑے اسباب مغفرت موجود ہیں۔ احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے۔ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رات کا یہ قیام تراویح کی صورت میں ادا کر لے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر کو پا لے اس کے قیام کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے۔ قدم قدم پر گناہوں کی بخشش کی بشارت موجود، قدم قدم گناہوں کی بخشش کی بشارت موجود۔ اور پھر رمضان کی راتوں میں خاص طور پہ، عام راتوں میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتا ہے، خود اترتا ہے جب رات کا آخر تیسرا پہر باقی بچتا اور پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کو بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی؟ اللہ کا نزول فرمانا اور پکارنا، پکارتا رہتا تیسرا پہر پورا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، پکارتا رہتا۔ اب رمضان کی راتیں اللہ تعالیٰ کا نزول اور پکارنا، بتائیے کوئی بدل ہے اس کا؟ دنیا کی تمام راتیں جمع کر لو، رمضان کی راتوں کا مقابلہ، رمضان کی راتیں جمع کر لو تو آخر عشرے کی 5 تاک راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور 5 تاک راتوں کو جمع کر لو تو لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان کی یہ ساعتیں موجود ہے قدم قدم پر، اللہ تعالیٰ کو نزول فرمانا اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارنا حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مستغفر گناہ بخشوانے والا؟ گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو مجھ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں اس کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ یعنی یہاں کئی چیزیں جمع ہوگی، رمضان کی رات، اللہ تعالیٰ کا نزول، پکارنا حل من مستغفر، اور ساتھ فاغفر لہ، وعدہ کہ میں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا پکارنا حل من مستغفر ہے، بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا پکارنا حل من مستغفر ہے تو استغفار کرنے والا، اور آگے وعدہ فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اس کا معنی یہ کہ خاص طور پہ ان گھڑیوں میں جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ اگر اس کو پا چکے ہیں، جب تک گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوتے کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو مقصد ہے روزے کا اور صوم کا، تو تقویٰ بھی در حقیقت گناہ سے بچاؤ کا نام، کوئی تقوی بچاؤ کا نام، بچنا شرک سے، بدعت سے، گناہ سے، معصیت سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، کبیرہ گناہ سے، صغیرہ گناہ سے، تقویٰ، یہ مقصد صوم یقیناً بندوں کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں، اس شخص کی مثال جس سے گناہ ہو گیا زنا کی صورت، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دی، مجھے پاک کر دی۔ فإن الآخرہ قد زنا، اپنے آپ کو کہا جیسے کہتے ہیں اس کمینے سے یہ حرکت ہوگی، مجھے پاک کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اعراض کر لیا، وہ اس طرف آ گئی، پھر منہ پھیر لیا، وہ اس طرف آ گئی، پھر منہ پھیر لیا، وہ اس طرف آ گئی،
4 دفعہ اس نے اقرار کیا. جب اقرار کے تقاضے پورے ہو گئے تو آپ نے ماعز اسلمی کو رجم کرنے کا حکم دیا. رجم کرنے کا حکم دیا، اس کو رجم کرنا. کیونکہ زنا اگر شادی شدہ انسان کرتا ہے تو اس کی سزا رجم، اس کی توبہ رجم، اس کی توبہ رجم. رجم کب ہوگا؟ جب اسلامی حکومت ہوگی، اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے والی. اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو رجم کون کرے گا؟ تو پھر وہ توبہ کر لے، سچی توبہ، گڑ گڑا کر بار بار کرتا رہے خالص توبۃ النصوح. مگر جب ماعز اسلمی تھی حرکت ہوئی تو اسلامی حکومت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، رجم کر دیا گیا، سزا نافذ کر دی گئی، اللہ کی حد قائم کر دی گئی. مانا توبہ کا معاملہ. یہ خبر ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے دی. اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ماعز اسلمی کو کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو پیش کرنے کی، چھپ کر توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا. نبی نے ہم نے بات سن لی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑا آگے گئے کیونکہ سفر جاری تھا، تھوڑا آگے گئے تو ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا اور اس سے بڑا تعفن پھوٹ رہا تھا. فرمایا کہ انزلا وکلا من جیفۃ ھذا الحمار، نیچے اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ. صاحب نے کیوں؟ یہ تو مردہ ہے اور پھر ہے بھی حرام اور تعفن پھوٹ رہا. فرمایا کہ ماعز اسلمی کے بارے میں تم نے جو بات کی تھی بہتر تھا کہ وہ بات نہ کرتے اور اس مردار کو کھا لے، وہ سے زیادہ بہتر تھا. اور میں جب تم یہ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا منظر دکھایا اور میں نے دیکھا کہ ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں ہوتے کھا رہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مکث لوسعت، کہ ماعز اسلمی ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مکث کر لیتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر. صاحب مکث کون ہے؟ صاحب مکث یا تو وہ حاکم جو اپنی پبلک پر ٹیکس لگاتا ہے، وہ صاحب مکث ہے، ظالم ہے. شریعت میں ٹیکس کا کوئی جواز نہیں، ازکات وصول کرو، ایک ایک پائی، اس کا کوئی جواز نہیں. تو جو حاکم اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے اس کا لگتا ہے کہ گناہ جو ہے زانی کے زنا سے بڑا، کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیتا اللہ اس کو بھی معاف کر. اور صاحب مکث کا دوسرا معنی پتہ خور، اسلحے کے زور پر لوگوں کا مال چھینے، ان کی نقدی یا ان کی جو بھی گھڑی ہے، موبائل ہے یا گاڑی ہے وہ چھین لے، وہ بھی صاحب مکث ہے. اس کو مانا پتہ خور شخص کا جو گناہ ہے وہ بھی زانی کی زنا سے بڑا. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گناہ اگر صاحب مکث کر لیتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا نظام یہ ماعز اسلمی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور توبہ کے لیے جان کی قربانی پیش کر دی. اللہ راضی، اللہ خوش ہو گیا. فرمایا کہ جب توبہ ہی نہیں کی تو اللہ اس کو بھی معاف کر. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دکھا دیا کہ ماعز اسلمی اس وقت جنت کی نہروں میں ہوتے کھا رہے، جنت کی نہروں میں غسل کر رہے، بالکل پاک پاک اور پاک صاف ہو جائے. یہ ہے توبۃ النصوح. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرنا اور اس کا فائدہ. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے بندے سے. اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا نظام ہے. اور
توبہ اور استغفار کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے مواقع اسباب عطا فرما دی. ان میں سے ایک سبب جو ہے یہ ماہ سیام ہے. یہ قدم عطا فرما دی. ان میں سے ایک سبب جو ہے یہ ماہ سیام ہے. یہ قدم قدم پر بخشش کا ذریعہ ہے اور قدم قدم پر بخشش کا باعث ہے. ضرورت یہ صبر کی ہے کہ اس مہینے کے جو لمحے ہیں، لمحات ہیں، دن کے، رات کے، انہیں ہم ضائع نہ کریں، ان کی قدر کریں، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور بالخصوص توبہ کا معاملہ اگر رات کی تاریکی میں ہو جائے اور بندہ رات کو چھپ کر اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، کسی کو علم نہ بھی ہو، یہ ایک بڑا قریبی راستہ ہے توبہ کے قبول ہونے کا. بندہ 2 نفل پڑھ لے اچھا وضو کر کے اور پھر اپنے گناہوں کی گٹھڑی کھول لے، توبہ شروع کر لے، تو یوں اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، بالکل پاک صاف. بہت سے اعمال بھی ہیں جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور توبہ النصوح بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ توبہ کا معاملہ کتنا آسان. انسان دن بھر کا روزہ رکھے تو سابقہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہے، لیکن توبہ کا معاملہ کتنا آسان ہے. یعنی تنہائی میں یا کسی وقت بھی بندہ ندامت کے 2 آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ ندامت ہی توبہ ہے، الندم التوبہ. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل میں جانتا ہے، اس کے دل کا معاملہ اللہ سے مخفی نہیں. یہ توبہ کیسے کرو؟ اکثر لوگ توبہ سرسری کرتے ہیں، اوپر اوپر سے. وہ توبہ قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. جو جن گناہوں پر توبہ کر رہے ان گناہوں پر نادم ہے یا نہیں، شرمندہ ہے یا نہیں، ان گناہوں کو مستقل چھوڑنے کا عزم کر چکا ہے یا نہیں، اللہ یہ دل میں جانتا ہے. یہ توبہ کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے نہیں. لوگوں کے سامنے جھوٹی موٹی معافی بھی لوگ چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے زبان سے کہہ دی معاف کر دی، لیکن یہ توبہ اللہ کے سامنے. اور اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. بندے کا توبہ کا معاملہ کیسا ہے، ندامت ہے یا نہیں، شرمندگی ہے یا نہیں، اور پھر گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں موجود ہوں پھر وہ بندہ معافی کے قابل. اور اگر یہ باتیں موجود نہیں ہیں تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں. یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں. اس اہم معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف بالکل خالص اور سچی توبہ کر لو. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے اور وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو بندہ صدق دل سے توبہ کرے. اور اس ماہ سیام میں توبہ ہماری ضرورت ہے. اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا، اور اس کی رحمت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. تو ماہ سیام میں توبہ ہماری ضرورت ہے، لازمی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مل جائے اور اس کی رضا اور محبت حاصل ہو جائے اور روزوں کا معاملہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے. ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کم من صائم لیس له من صیام الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے راتوں کو جاگنے والے انہیں ان کے قیام سے شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملے، اور کتنے روزے دار جنہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ جیسے آیا ویسے گزر گیا، نہ توبہ کا احساس نہ گناہوں کی بخشش کا احساس، تو پھر جیسے آیا ویسے گزر گیا. یقیناً ان سارے امور کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو
گناہوں کی بخشش حاصل ہو، اور یہ بخشش ہی رمضان کی قبولیت اور تقوی کے حصول کی علامت ہے، اور یہ بخشش ہی عند اللہ بندے کو مقبول بنائے گی اور بندے کو اللہ کا مقرب بنائے گی، اللہ کا پیارا بنائے گی۔ ورنہ پھر جیسے آیا ویسے اور کچھ حاصل نہ ہوا تو بندہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور وہ دھتکار دیا گیا، اور یہ مہینہ بجائے رحمت کے اس کے لیے زحمت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، روزوں کو، شب بیداریوں کو، قرآن کی تلاوت کو، اس کی راہ میں خرچ کریں اس کی راہ میں، خزانے لٹا دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تیز آندھی سے زیادہ رفتار سے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، قرآن پڑھیں کثرت سے۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ گناہوں کی بخشش پر منتج ہوتے ہیں، اور یہ رمضان کی زینت ہیں۔ سلف صالحین جیسے کہ ابن حجر نے لکھا ہے، جب روزہ رکھ لیتے، کئی ایک یہ قصہ منقول ہے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تاکہ پورا دن اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کو بخشوا کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر اٹھیں۔ اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ اللہ نے صالحین کے قافلے میں شامل فرما دیا۔ جیسے حبیب ایک زاہد عابد بڑے متقی انسان، ابن رجب نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی والدہ ان کو اٹھایا کرتی تھی قیام اللیل کے لیے کہ بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے اور تو اور میں پیچھے رہ گئے، اٹھو تاکہ ہم بھی کسی قافلے کو پکڑ لیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک توفیق دینے والا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، یہ ٹوٹی بوٹی عبادات قبول فرما لے، روزے ہیں، قیام ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نفقات سے عمل ہوتے ہیں، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔